حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما اسٹیج کی زینت مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، اور ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار، کرم کی برکھا برسی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی۔ جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، بہت بڑا نام ہے۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار، کرم کی برکھا برستی ہے۔ دوست، یہ میرا اور آپ کا اعزاز شرف ہے کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے، اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت میں اضطراب، بے چینی اور زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا، بتایا کہ یہ جا آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے۔ انہوں نے معذرت کی، اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹیں گی۔ اس نے علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر میرے حضور کے نام کا بنا، عقیدت سے بنا، بڑے چاؤں سے بنا۔ اس جماعت کے بڑے عالم شامون، وہ گھر ان کے سپرد کیا۔ پھر حضور کے نام ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے۔ میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے آئیں۔ گزرتے بس اتنا کہا، مہربانی کرنا اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا۔
اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا، اس شاک کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ بھائی جان، طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسا، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبہ ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ اس شاک کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جمائے بیٹھی ہے۔ 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے۔ حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے، پھر ہجرت کر کے حضور مدینہ آئے، والہانہ استقبال ہوا، طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھی۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبہ نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا، وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ بھائی، ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی کہتے ہیں امروز شاہ شاہاں مہماں شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت۔ آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں۔ چلے سنیے گا جی میں کہاں تک بات کو لے آیا؟ ہاں جی بالکل، ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، خیر میں کوشش کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ بھائی جان، آپ باہر جا کے سن لیں یار، آپ تھوڑا سا دیکھ لیں آداب محفل۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری تک وہ خط پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور مدینہ آئیں تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ منظر بڑا دوست دل نشین ہے۔ حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور میرے نبی دیکھ کے فرماتے ہیں، کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم۔ کہتے جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کا نغمہ چھڑا، آئے تھے میری راہوں میں، گھر بنائے تھے، وہ اداسیوں کے ڈیرے، وہ وفاؤں کی کہانی۔ اور پھر حضور فرماتے میرے نام طبہ نے خط لکھا، فرمایا میرے دیوانے طبہ کا خط مجھے دے دو۔ یار یہ طبہ بھی حضور کی راہوں میں، اس شاک کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی تڑپتی داستان بھی حضور کی راہوں میں۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ کتنے لوگ یار حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ میں ایک دیوانے کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ سنیے گا، اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس شہر کی سرداری اس جوان کے والد کے پاس تھی۔ وہ مذہباً جو ہے وہ مجوسی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اسے باہر نکالا۔ سنیے گا، اس جوان کا نام سلمان ہے اور اس سلمان کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے جب میں گھر سے باہر نکلا تو سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا، والد غصے میں تھا، کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ فرماتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا اور وہاں آ کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں لے آئی ہے۔ میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے خدمت کی، مرنے لگا تو میں نے کہا کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بیچ دیا۔ فرماتے میں نے وہاں آ کر کے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی، وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے سامنے کھڑا، کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس سے بھی کہا کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی۔ اس عالم نے اس ڈوبتی نیا کو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے،
نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سر زمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں، دھیان سے سننی آپ نے۔ نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی، سر راہ بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن بڑے ظالم تھے۔ انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے مجھے جکڑ لیا، غلام بنا لیا۔ غلامی تلخ ہوتی ہے دوست، کہتے بڑے دھکے کھائے۔ انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کیا، پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر، فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی، اب اڑیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے کہہ دیا کہ دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے نا وہ آگئے ہیں دنیا میں۔ اب سلمان کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست، ہجر کی آگ میں جلے، انتظار کی راہوں میں تڑپے، پھر ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا۔ آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھی تھی یار۔ انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ کیا، وہ تو پہلے غصے میں تھا۔ اس نے سلمان کے منہ پہ زور کا مکہ مارا۔ خیر فرماتے میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے نبی اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے۔ کہتے میں نے عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا۔ ایک نشانی پوری ہوگی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں، اب ایک نشانی باقی ہے، دل تھام کے بیٹھیے گا۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقی میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے، میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، او بھائی حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی کائنات۔ کریم نے کرم کیا، کمر سے چادر اٹھا دی۔ جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ یار سلمان کی آنکھوں میں اتھرو آ گئے۔ حضور فرماتے سلمان سناؤ نا ہمارا پیار کہاں سے کھینچ لایا، محبت کا نغمہ چھڑا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں، طب اول بھی حضور کی راہوں میں، اس شاک کے ڈیرے بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی تڑپتی داستاں بھی حضور کی راہوں میں۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا دوست، کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی، اور نئے دوست ہم سوئے تھے، بخت سولنا نکلا، ہمیں تو باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے آتی ہیں ٹھنڈی ہوائیں، او بھائی ہمیں ان ٹھنڈی ہواؤں نے پیغام دیا۔ آنکھ کھلی تو ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی، ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا، مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ وہ نیازی کہتے تھے یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔
اور میرے قبلہ فرما دے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ اعزاز میرا آپ کا، یہ فخر آپ کا میرا، یہ شرف آپ کا میرا یار، ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا نا اللہ سے، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے، ایک سوال یہ بھی ہوا اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهِ اور اس کا اجر خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی تو صدقے کی قبولیت یہ اس کی دلیل یہ ہوتی وہ پہاڑ پہ رکھتے، آسمان سے آگ آتی، آگ اچک کے لے جاتی، اور جس کا قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا۔ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ بھائی جان ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتہ ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دے گے تو قبول ہے۔ پہلی مہربانی کیا ہوئی؟ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں شرمندگی سے بچا لی۔ یار ان کا قبول نہیں ہوتا تھا تو شرمندہ ہوتے تھے، اچھا اگر قبول ہوتا تھا تو وہ آگ لے جاتی تھی، اور ادھر کہانی کیا، صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود لے گئے۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کیا اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ، دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی، یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ میں دائی بنوں گا، میں مبلغ بنوں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ میں جوانوں کو چونک چباروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر مسجد میں لاؤں گا، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور، آنکھوں پر حیا کے پہرے، کانوں میں قرآن کے نغمے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا۔ بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ نا، اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا، آج مر گیا کل دوسرا دن، کون یاد رکھے گا؟ جذبہ پیدا ہوا کہ یار میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، صفا کتنا شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہوں، جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے دکھی غریب بھائی کی مدد کروں گا۔ ہمارے اس گجرانوالہ میں یہاں دھلا کے اندر کتنے گھر ہیں یار جہاں چراغ نہیں جلتی، کتنی بیٹیاں ہیں جو گھروں میں بوڑھی اس لیے ہوئی کہ ان کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں، اور بھائی بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، اللہ نے اتنی دولت سے نوازا ہے، جذبے پیدا ہوئے، غریب کی مزدور کی بیٹی میری بیٹی، اور میں ان کی کفالت اپنے کندھوں پہ لوں گا۔ بھائی جان یہ صرف نیکی کا ارادہ ہے، نہ کسی دکھیے کے کام آیا، نہ کسی گرتے کو سہارا دیا، نہ کسی کو کھینچ کے مسجد میں لایا، بھائی جان صرف نیکی کا ارادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نیک جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنیے گا، ایک شخص کے نام اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا، تو اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا، تو وہ کہے گا یا اللہ دل تو بڑا تڑپتا تھا، فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نام اعمال میں حج لکھ دیا۔ اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، کریں گے ایک لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کیا اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں، پروگرام بنا، رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آیا نا، میں تنکوں کے نشے من میں اور میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مرمر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا۔ وہاں نیکی کا ارادہ، نیکی عطا ہوئی، اور یہاں گناہ کا ارادہ، تو کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ نہیں بھائی، روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلمے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ گناہ کے ارادے سے میرے بھائی گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، یار ہجرت کر کے پلٹ آئی، یہ وعدہ ہے اللہ کا، میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں
عادت باری تعالیٰ ہے وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی، 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہے، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں دوست، یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے صفے ماتم یہ پیغام موت دیتے۔ اس نے داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا اور کہتا ہے مالک اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سے آواز آئی، 20 سال عبادت کی قبول کی، پھر 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا، ناراض کیا، حکموں کو توڑا، تیرا انتظار کیا، تو پلٹ آیا ہے، تیرا رب رحیم بھی ہے، تیرا رب کریم بھی ہے، جا تجھے معاف کیا۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، آج معذرت کریں گے وہ معاف کرے گا۔ وقت پہ کافی ہے ایک بھی قطرہ، آب ہوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا؟ بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں۔ لیکن میرے بھائی یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جانی ہے۔ آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے۔ کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش، اور اس کی بدماشی کیا تھی؟ وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے۔ کہتا کیوں رو رہی؟ اس نے کہا شوق سے نہیں آئی، بھوک، غربت۔ کہا کفل یہ تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ بڑے فخر سے نہیں کہتے، بہت بڑے جگیردار، بہت بڑے زمیندار، تجوریاں خزانوں سے بھری، ان کے منہ بھی کھولے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، معاشرے میں دریا دل مشہور ہوئے۔ کہاں دولت لٹائی؟ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے، کتوں کی لڑائی پہ، کرکٹ میچ پہ، جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا، اور جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی رحمتیں برستی ہیں وہاں غفلت کی پٹی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی مل میں دب گئے۔ اور اللہ نے دولت سے نوازا تو ہجڑوں پہ کیوں؟ دولت سے نوازا تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں؟ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے یہ دکھ ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ گھروں میں بوڑھی بیٹیاں نظر کیوں نہیں آتی؟ میں نے آگے بھی ترغیب دلائی، یہ کمالیے کی خبر ہے آج سے تقریباً 1.5 اشرا پہلے کی۔ ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے، بالغہ ہوئی تو ایک رشتہ ملا، ادھر سے بارات اور ادھر بیٹی والے تیاریوں میں ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی۔ اور یہ دعا کیا کرو اللہ کسی کو شرارتی ہمسایہ نہ دے۔ ہمسایہ شرارتی سرحد کا ہے یا دیوار کا ہے، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ ہمسائیگی میں سے کسی نے کال کی کہ جس کے گھر آ رہے ہو نا وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا، بارات وہیں سے واپس چلی گئی۔ بتائیے گا جو کچوں کے زخم اس بیٹی کے دل پہ لگے کس نے بداوا کرنا تھا؟ بوڑھے کی کمر نہیں ٹوٹ گئی؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی۔ اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ ہم کہتے ہیں یہاں لٹاؤ، ان مجبوروں پہ لٹاؤ۔ آپ کے اس گجرانوالا دلہ چونک پہ جہاں آپ لوگ رہتے ہو، آج سے تقریباً 1 اشرا پہلے کی کہانی ہے۔ میری نظر سے یہ نوائے وقت میں خبر چھپی تھی اور میری نظر سے بھی گزری، بلکہ نہیں یہ تو ہمارے مشاہدے والی باتیں ہیں کچھ۔ اسی چونک میں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، نحیف تھا، 2 قدم چلا، لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا۔ سوال کیا بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے۔ وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ روزانہ خالی ڈبہ گھر لے جاتا ہوں، بچے سوالی نظروں سے دیکھتے ہیں، قدم بوجھل ہوتے ہیں۔ کہا آج چوری پہ آمادہ ہوا۔ اچھا وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی، معذرت سے کہوں گا، محلے سے بڑے سخی نکلنے، جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے۔ سیٹھ صاحب کہاں تھے آپ جب وہ پیوند کپڑے لگے پہنتا تھا؟ آج چٹا لباس لے آئے، دولت کا قد بڑا ہوتا ہے، یہ بونے نظر آئے۔ آج مرنے کے بعد کفن لے آئے، پھر محلے سے رشتہ دار گلی محلے والے بھی اکٹھے ہوتے، جی کل 10واں 40ویں کی روٹی ہم بنائیں گے۔ داور محشر جو قیامت کا منصف ہے، یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا۔
جب نوالے کو ترس رہے تھے، کہاں تھا چچا، کہاں تھا یہ بھائی، کہاں تھا یہ تایا، کہاں تھے یہ محلے دار؟ ہم نے روٹیاں مرنے کے بعد ہی کھلانی ہوتی ہیں؟ ہم زندوں کی قدر کیوں نہیں کرتے یار؟ جنازہ اٹھتا ہے جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میں آگے بڑھ کے چارپائی کو کندھا دوں۔ مردے کو سہارا دینے آگے ہو، زندہ کو سہارا دو، زندوں کی قدر کرنا جانو۔ کفل کے پہلو میں تڑپتی بیٹی بازاری نہیں تھی، جسم فروش نہیں تھی یار، غربت بھوک کھینچ لائی۔ یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا۔ دل کی آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رویا اور کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر، میں بڑا کتا انسان ہوں، اللہ معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا۔ اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے، معذرت کریں گے تو وہ معاف کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ایسی امت کو پڑا وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے، ہر سوال پہ ایک ہی جواب، اور آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ، وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں دوست یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ 63 برس اس امت میں میرے نبی نے گزارے، آئے رہے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو اس وقت بھی فضل بن عباس کہتے میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں، عذاب کی آیتیں اتری، میرے نبی کا رنگ متغیر ہوا، مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا۔ ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرم مکان کا نہیں مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی 2 دفعہ زیارت کی، اب تو وہاں گھر بن گئے۔ وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے۔ ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ میں کہتا ہوں تخیلات میں غوطہ لگے نا، 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے، ایک جانب خود کو کھڑا کریں اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیں۔ محبت کہتے ہیں ہمارا آسان کرتی، محبت دعویٰ عمل دلیل، ناراض نہ ہوئیے گا، یہ جو نعرے ہم لگاتے ہیں یہ کھوکھلے ہو گئے۔ اس نبی نے ہمیں اتنا پیار دیا تو ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا ہے دوست؟ بحیثیت امتی میں اور آپ اپنی حالت دیکھ سکتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، تو یہ بغور کریں تو کیا ہماری حالت ہے۔ تو خیر حضرت نبی رحمت کی پیشانی نکیلے پتھر پہ، اور اللہ سے یہی کہہ رہے تھے اللہ میری امت میری امت۔ صحابہ اندر داخل ہوئے، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، مہربانی فرمائیں، مدینہ اداس ہے، بلال تڑپ رہے ہیں۔ فرمایا میں اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی۔ راوی لکھتا ہے سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی اس پر 14 پیوند لگے تھے۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ امام کی بیٹی سر پہ ردا 14 پیوند، آپ غار کی طرف بڑھی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کرتی ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، جس کے لیے آپ مسند بچھاتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے۔ جب میرے نبی سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے کہتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا، کوہرام مچ گیا،
بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی پس ندا آمد، زے یزداں کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشتر یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے دعا کو قبول کر لیا ہے، جیسے آپ کہو ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ اعزاز شرف میرا اور آپ کا ہے، ہم حضور کے بن کے آئے۔ بھائی جان جس قدر اعزاز بڑے ہوں اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ ان تقاضوں کو پیش نظر رکھیں اور زندگی کے شب و روز ان راہوں پہ لے آئیں تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائیں۔ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔